اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم، فرما دیجئے اے میرے اللہ، مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ، تؤتی الملک، تو عطا کر دیتا ہے بادشاہی، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، ہر قسمی خیر تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے، تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کر دیتا ہے دن کو رات کے اندر، وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء، اور تو رزق عطا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ۔ عام طور پہ جب انسان کے پاس مال و دولت آتی ہے، اور پھر بالخصوص جب اس کے پاس دین نہ ہو، تو یہ مال و دولت اس کی گمراہی کا سبب ہوتی ہے، اور اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے رکھا ہے تو۔ لیکن جب دین ساتھ ہو تو پھر کچھ نہ کچھ بچاؤ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہوں نے مال و دولت ملنے کے بعد، بادشاہت ملنے کے بعد اس اللہ کا ہی انکار کر دیا، تو فرمایا کہ آپ انہیں یہ پیغام دے دیں کہ یہ ایک بھولی ہوئی حقیقت، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ جس اللہ کو تم نے بلا دیا ہے نا، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تم بادشاہ بھی بن جاؤ نا تو وہ تمہارا بھی بادشاہ ہے۔ تم جس قدر بھی مضبوط ہو، وہ تم سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ تمہاری تدبیر جس حد تک مضبوط ہے، اس کی تدبیر اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ تمہارا لاؤ لشکر کس قدر مضبوط ہوگا، اس کے جنود اور اس کے لشکر کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تمہاری تدبیریں یہ کتنی نفع مند ثابت ہو سکتی ہیں، جبکہ اس کی تدبیر میں جکڑے گئے تو نکلنے کا آپشن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مانو، اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہوں کا تو ہی سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ جب یہ تصور ہو تو انسان چاہے وہ مخلص ہے، مخلوق الحال ہے، یا بادشاہ ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں موجود ہوگا، اور وہ کسی جگہ پہ بھی ہوگا تو ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ہمیشہ جو بات درست ہے، جو کام درست ہے، اس کو اپنائے گا۔ اس لیے جب یہ تصور ختم ہو جائے گا، پھر چار آنے اور دی دیر ہے، پھر آنکھیں بھی پرت جائیں گی، چہرے بھی بدل جائیں گے، اخلاق و کردار بھی بدل جائے گا، باتیں، آواز، ٹور، ہر شے کیا ہو جائے گی۔ فرعون ہے نا، فرعون کو فرعون کیوں کہتے ہیں؟ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، دولت دی اللہ نے، انہوں نے کہا میں ہی رب ہوں۔ دو چار چیزوں پہ آرڈر کیا چل گیا، کوئی 5-10 بندے اس کی بات کیا ماننے لگ گئے، انہوں نے کہا میرے تو وڈا دے آئی کوئی نہیں، لہٰذا مجھے سجدہ کیا کرو، میں تمہارا رب ہوں، پروردگار ہوں، میں تمہیں پالتا سنبھالتا ہوں، یہ بھی دیا وہ بھی دیا، وہذل الانہار تجری من تحتی، یہ پورا نہری سسٹم جو ہے نا میرے حکم سے چل رہا ہے، جہاں کی مرضی بند کر دوں، جہاں کی مرضی چلا دوں، تو میرے اختیار میں ہے نا یہ سارا کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انجام ہے نا، اور اس کی زبان سے نکلوایا یہ کہ جو جس بات پہ وہ تھا وہ غلطی پہ تھا، اور دوسری طرف جناب موسیٰ علیہ السلام جن کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، وہ بادشاہ کہہ رہا تھا کہ آج میں اسی نظریے کو مان رہا ہوں جو نظریہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے نا، نکلوایا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح ایک قارون تھا جس کو دولت پہ بڑی گھمنڈ تھی، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، تو اس کو کہا گیا کہ تم کیا کر، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، حضرت تجھ پہ اللہ نے اگر احسان کیا ہے نا تو تجھے احسان کرنا چاہیے۔ یاد رکھ لیں، دولت مل رہی ہے، مال و دولت فراوانی ملی ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے محسن بن گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خیر خواہی چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، اور اگر آپ نے خیر خواہی والا معاملہ روک لیا ہے،
ٹھیک ہے، اور بخل کے حد تک پہنچ گیا، اور اس کی وجہ سے رشتہ داری تعلق ساری چیزیں کاٹنا شروع ہو گیا، عبادت میں کمیاں شروع ہو گئیں، یہ ساری چیزیں، تو پھر وہ دولت نہیں ہے، وہ دولت انگارے ہیں آگ کے، وہ دولت فتنہ ہے تمہارے لیے، وہ دولت ہے جو پکڑ کے جگڑ کے جہنم کے اندر پھینک ڈالے گی۔ اس لیے کہیں کتنا بھی معاملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بادشاہ ہیں، مال و دولت رکھنے والے ہیں، قیامت کے دن حساب و کتاب جب ان سے ہوگا تو پکڑے جائیں گے، کھڑے ہوں گے لائن میں، دیں جی صاحب کہاں سے آتے، بھی یار دا جواب نہیں دیتا جاتا ہے نا کہ کہاں سے آپ نے، یہ حالانکہ یہ تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے، کیا ہے کیا نہیں، بہرحال تو جہاں پوری زندگی کے ایک ایک اعمال کا حساب دینا ہے، تو جب ان ساری چیزوں کا حساب و کتاب دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ ہا وہا، بچے گا وہی مالدار، وہی تاجر کہ جس نے ادھر بھی خرچ کیا ادھر بھی خرچ کیا، جہاں اس کو راستہ ملا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اس نے بخل سے کام نہیں لیا بلکہ وہ کیا کرتا رہا؟ خرچ کرتا رہا، یہی بندہ بچ پائے گا۔ تو خرچ کرنے کے اندر بھی کیا ہے کہ میرا مالک ہے، عطا کس نے کیا ہے؟ اس نے عطا کی، اس کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، عاجزی ہے، اور یہ جو گھمنڈ ہے ان چیزوں سے بچاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ساری برائیاں اس کے اوپر شکنجہ زن ہو جائیں گی۔ تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ یہ بھی سمجھیں کہ اللہ جو ہے وہ مالک الملک ہے، بادشاہ ہے۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ نام ہے نا وہ ہے مالک الملوک۔ کوئی شخص یہ کہے انا مالک الملوک کہ میں بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، یہ جو فخریہ نام ہے نا یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ یہ جو صفت ہے یہ صرف اللہ کو جچتی ہے۔ مالک الملوک کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شہنشاہ یعنی بادشاہ، شہنشاہ کا مطلب یہ فارسی کا لفظ ہے یعنی بادشاہوں کا بادشاہ۔ اب یہ جو لفظ ہے یہ کس کو جچتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو، یہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ جہاں کھڑے ہوئے ہیں نا اس میں تمہارے اعمال افعال یہ وہ اس طرح کی چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ کی رحمت سے یہاں کھڑے ہوئے اس نے ہی عطا کیا۔ تم جہاں بھی کھڑے ہو جو کچھ بھی ملا ہوا کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جب یہ نظریہ ہوگا تو بندہ بغاوت کرے گا، نافرمانی کرے گا، سرمایہ مل جائے گا تو اس کی نافرمانی میں خرچ کرے گا نہیں نا۔ جب اس کو پتا ہے کہ عطا اس نے کیا ہے، یہ اس کی امانت ہے، جو عطا کر سکتا ہے نا، فرمایا ان کو بتا دو وتنزع الملک ممن تشاء، وہ چھین بھی سکتا ہے۔ صبح کا بادشاہ رات کا قیدی ہو سکتا ہے اور رات کا قیدی صبح کا بادشاہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کے نظام بھی تمہیں بتا رہے ہیں اور یہ سکھا رہے ہیں، تو اس لیے اس چیز پہ مت گھمنڈ کیجئے۔ آج وہ بھی قبروں کے اندر شاید ان کی ہڈیاں بھی کیا ہیں گول مل گئی ہیں، جو کہا کرتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، ہمارا جو ہے نا معاملہ بڑا طاقتور ہے، ہمارا طرز حکومت بڑا ایسا ویسا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے آسمانوں پہ بیٹھا جو بادشاہ ہے نا وہ بڑا مضبوط، اصل وہی مضبوط ہے۔ یہ سارے فخریہ جملے کسی کو نہیں جچتے، یہ صرف اسی کو جچتے ہیں، باقی سارے بیکاری ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، بادشاہ بھی اس میں، نبی ولی بھی اس میں، بڑے چھوٹے امیر فقیر مسلمان کافر سب اس میں۔ فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو، سب کو نوازنے اور عطا کرنے والا اللہ غنی ہے، وہ اکیلا ہے جس نے یہ سب کچھ دے رکھا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فرمایا اسی کے ہاتھ میں عزت ذلت ہے، وہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے کیا کر دے؟ ذلیل کر دے۔ اب یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے عزت کے راستے ڈھونڈ رکھے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کام کریں گے تو عزت دار ہو جائیں گے۔ مثلا آج کل ماڈرنزم کا ایک جو ہے نا وہ چل رہا ہے، ایک تصور کیا چل رہا ہے، یہ زہر بھر دیا گیا ہے کہ ہم ماڈرنزم کسے کہتے ہیں؟ دین بیداری کا نام ماڈرنزم رکھ لیا۔ حضرت ماڈرن ہوں آپ، لائف سٹائل اپنا بہتر رکھیں، یہ کریں وہ کریں، اچھا کھائیں پیئیں، آپ کے پاس اچھا لباس اچھا گھر ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کو مائنس کر دیا جائے۔ اسلام کو مائنس کر کے آپ جہاں بھی جائیں گے وہ ترقی نہیں ہے، وہ ترقتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے، بیڑا غرق ہوتا جائے گا۔ ترقی اس چیز کا نام نہیں ہے، ترقی اس چیز کا نام ہے کہ آپ دین کو ساتھ لے کے چلیں۔ دین کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں تو یہ غضب کی طرف جا رہے ہیں اور تباہی والے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں کبھی بھی کسی صورت اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے عزت نہیں حاصل کی جا سکتی۔ ایک ہی حدیث سن لیں اس بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، کان کھول کے اور اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، فرمایا اللہ نے ذلت اور رسوائی اس بندے کے مقدر میں لکھ ڈالی ہے، علی من خالف امری، جو میرے امر کی مخالفت کرے گا، میرے حکم کی، شریعت کی مخالفت کر کے ایسی کہنے شادی بیاہ پہ توتیاں واجب آ کے نک بڑی اونچی ہو جائے گی، ہے نا، غیر شرعی کام پہ، اسراف و تبذیر پہ، ہے نا، پیسے پھینکنا اور یہ کام کرنا اور جناب یہ ناچ گانے اور اس طرح کی محفلوں پہ کروڑوں لگا دینا، اس سے بڑی ہماری شہرت ہوگی، ہے نا، لوگ ہمیں کہیں گے کہ بڑا جناب سخی ہے، بڑا چودھری ہے، بڑا وڈیرا ہے۔ دیکھو نا پٹ منڈے دی شادی کی تھی، شادی تو کی تھی نا، پتہ لگتا ہے شادی ہوئی ہے۔ حضرت غیر شرعی کام کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے دکھاتا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں اور غریبوں کے اندر طلاق کی ریشو دیکھ لو، شاید ماں نے اس میں
چلی جائے, ہے نا. وہ بچی بھی بسا اوقات پٹ کھا کے بھی گزارا کر لیتی ہے, اور حضرت انہیں تو اس کی بات نہ مانے تو وہ اگلے دن طلاق لے کے چلی جاتی ہے. تو یہ بہرحال یہ غضب بھی پڑے گا نا. پھر یہ کس چیز کا ہے؟ یہ شریعت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح کون سا ہے؟ جس میں اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کیا جائے, اپنی حیثیت کے مطابق. قرض لے لیا سود کے اوپر اور اس چیز کے اوپر اور اسراف و تبذیر کیا, ساری زندگی اتارتے اتارتے اسی طرح سود خور اللہ سے جنگ کرتے مر گیا, اب وہ اپنے گھروں میں یہ قبر میں جوتیاں کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جس میں آسانی والا معاملہ ہو. تو عزت ذلت یہ سمجھ لیں, شریعت کی مخالفت میں کبھی عزت نہیں مل سکتی. عزت ملے گی تو کس صورت میں؟ اللہ اور اس کے رسول یعنی شریعت کی پابندی کرنے میں, اس کے اطاعت و فرما برداری کرنے میں, اسی میں عزت ہے. اب دیکھ لیں, ایک عزت دار وہ تھا جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا, ابو الحکم, جس کا معروف نام ابو جہل ہے. بچے کو بھی اللہ نے کہلوا دیا ہے ابو الحکم. وہ بھی سیاح ہے, وہ بھی سیاح ہو سکتا ہے جو شریعت کی مخالفت کر رہا ہے. شریعت کی مخالفت کرنے والا ابو الحکم نہیں ہوتا, ابو جہل ہوتا ہے. وہ سب سے بڑا, اب وہ عزت دار اپنے آپ کو سمجھتا تھا, اور اسی وجہ سے اس نے کہا تھا اسی سردار تھے چودھری, یہ ایک عام سا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی میں پلے ہیں, فقر و فاقے کی زندگی انہوں نے کاٹی ہے, ہم ان کی بات مان لیں. یہ وہ بہت بڑی چیز تھی جو آڑے تھی ان کے اسلام لانے کے اندر. دلوں سے کہیں دیسی قسمیں اٹھاتے تھے, کہتے اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا رسول ہے. اب مانتے کیوں نہیں ہیں؟ برادری کیا کہے گی, تسی سارے چودھری یعنی اس کی بات مان لی ہے, ایک یتیم کی بات مان لی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, ہم نے اصول ہی بنا دیا ہے, تم نے یتیم کو آج کے بعد ڈانٹنا نہیں ہے, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو, اللہ کی رحمت تمہیں ملے گی, ہے نا. تو بہرحال عزت کس چیز میں ہے؟ دوسری طرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عزت کس کی ہے؟ ظاہری چند ساسوں کی آپ عزت ڈھونڈ رہے ہیں, یہ جھوٹی عزت ہے. اصل عزت کیا ہے کہ انسان کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا مقام ہو, فرشتے اس کی عزت و تکریم کر رہے ہو, یہ اصل عزت ہے. تو فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور خاص طور پہ نافرمانی کرتے ہوئے یہ بات سوچ لیجئے کہ جس میں تم عزت ڈھونڈ رہے ہو اور بھائی اللہ کو ذلیل کرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلے گا. اور پھر اس طرح کی یہ شادی بیاہ کے معاملات میں آپ دیکھتے ہیں نا, یہ خاص طور پہ ایک بہت بڑے گناہ کا کام ہم جو کرتے ہیں. یہ ویڈیو چل رہی ہوتی ہے نا, ویڈیو بن رہی ہوتی ہے بچے کی بھی بچی کی بھی, سارا اب وہ غیر محرم ہے اور وہ سب کچھ. اب پھر جب وہ لیک ہو جاتی ہے پھر روتے ہیں, پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ بن گیا. ساڑی پردے داری تھا, پردے داری کا جنازہ تو تم نے اسی دن نکال دیا تھا, اب کون سی پردے داری کو رو رہے ہو, اور کون سی عزت داری کی بات کر رہے ہو جو ہم عزت کا جنازہ. اب دیکھیں پھر غیر محسوس انداز میں نکلوا دیا, اب بندہ یہ غیر آ کے جناب اب کیا ہو گیا, اب نہیں ہوا, یہ پہلے جو کرتوت تھے وہ سامنے آئے. تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, نتیجہ چاہے کچھ دنوں بعد نکلے لیکن شریعت کی مخالفت کریں گے تو ذلت مقدر ہوگی. تو فرمایا بِیَدِکَ الْخَیْرُ, اے اللہ ہمیشہ ہر قسم خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ تیرے ہاتھ میں. کیوں؟ اِنَّکَ عَلَىٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ, ہر چیز پہ قادر جو تو ہے. بادشاہ بھی ہے وہ بھی ہر چیز پہ قادر ہے نہیں قادر ہے, تو اس پہ بھی قادر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو پھر خیر اسی سے مانگی جائے گی اور اسی سے سوال کیا جائے گا. اور اسی طرح آگے ایک اور دلیل تھی کہ تولج اللیل فی النہار, وہ ایسا بادشاہ ہے کہ کسی بادشاہ کے پاس ایسی قوت طاقت ہمت ہے ہی نہیں ہے, وہ دن کو رات میں, رات کو دن کے اندر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا وہ بڑا بادشاہ بن رہا تھا, میں ہوں یہ جی, میں زندہ کر دیتا ہوں, مردہ کر دیتا ہوں, یہ کر دیتا ہوں, وہ کر دیتا ہوں, میں میرا رب مشرق سے سورج لے کے آتا ہے تو مغرب تو ایک دن چڑھا آگے وہ کھانا تو تینوں مان لو آگے. تو وہی الذی کفر, یہ جو غرور و تکبر پہ مارا کافر تھا نا, ایک دم ساری عزت رول گئی, وتذل, ذلیل ہو گیا. اس مالک نے ایک ہی جملے کے ساتھ ذلیل کر دیا اس کو, جس کی بڑی ٹھاٹھ بیٹھی ہوئی تھی. ایک جملہ پورے وطن میں مشہور ہے کہ یہ بادشاہ ہے جو کہتا ہے میں بڑا بادشاہ ہوں اور یہ مشرق سے سورج نہیں نکال سکتا. تو لہذا پھر بادشاہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالنے والا ہے, یعنی مغرب میں ڈبونے والا, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو وہ رب ہے. یعنی اب بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی کر رہا ہے نا, اور اس کے بدلے میں سمجھتا ہے کہ مینوں پتہ نہیں, بس مشکلات کا بس اوقات ازمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نیکی کرو دے دیتے ہمیشہ آئی ہوں ہے نا, بس اوقات نیکی کر کے کہتے ہیں اس کا بھی کوئی اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے, یہ دیکھو یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ کام کرو, اس کا بدلہ اچھا. او بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت کا ذرا نظارہ دیکھیے, وہ رات کو دن میں, دن کو رات میں, فقیر کو امیر میں, امیر کو فقیر کے اندر, جس کو تم چاہتے ہو اس کا تو نظام ہی ایسا ہے. وہ تو کہتا ہے خرچ کرنے سے, دنیاوی سائنس کہتی ہے خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے, وہ کہتا ہے خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. تم کہتے ہو سود سے مال بڑھتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے, قربانی سے, یعنی قربان اپنے نفس کی یا اس طرح کی ان چیزوں سے بڑھتا ہے. تو لہذا اس کے ہاں نظام ہی کچھ اور ہے حضرت, اس نظام کے اوپر پرکھ کے فیصلہ مت کیجیے. فرمایا رات کو دن اور دن کو رات کے اوپر بدلنے کو قادر ہے, مشکلوں کو آسانیوں میں, آسانیوں کو مشکلوں کے اندر. ہو سکتا ہے کہ جس نافرمانی کا ارتکاب آپ کر رہے ہیں آسانی کے لیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا, شرکیہ تعویذ لے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ دو اور مصیبتیں جڑ دے تو پھر کیا کریں گے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے در پہ ٹکے رہے, وہ بے ضرور رات کی تاریکی کو, اندھیروں کو روشنی کے اندر تبدیل کرے گا. ٹھیک ہے, اور اگر روشنی میں جی رہے ہیں تو پھر یہ خوف ہونا چاہیے نافرمانی کی, تو یہ روشنی چھن بھی سکتی ہے. فتخرج الحی من المیت, اور اسی طرح
زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے کی یہ آج تک، شروع سے لے کے آج تک یہ ایک نظارہ چل رہا ہے کہ ایک زندہ ہے، یعنی مرغی کو لے لیں، انڈا مردہ ہے، اور پھر وہ مردہ پڑا رہتا ہے، اس کے بعد اس سے وہ زندہ بچہ نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ خاص طور پہ یہ تصور جو دیا جاتا ہے کہ دین پہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے یہ معاملے خطرناک ہو جائیں گے، دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، ماڈرن ہم نہیں ہو سکتے، ہم جناب یہ نہیں ہو سکتے، وہ نہیں ہو سکتے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، یہ سارا کچھ اختیار اس میں ہے۔ ہو سکتا ہے تیرے محل بنا لے تو اربوں خربوں کا، لیکن وہاں اللہ سکون چھین لے، تجھے رہنا ہی نصیب نہ ہو، اور وہ جھونپڑی کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنا چاہے تو وہاں بھی وہ عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اور رزق خاص طور میں رزق کی بنیاد پہ لوگ کفر کرتے ہیں، رزق کی بنیاد پہ شرک کرتے ہیں، رزق کی بنیاد پہ نافرمانی کرتے ہیں، رزق کی وجہ سے لوگ بہت سارے بے نماز ہیں، رزق کی وجہ سے اس کی تلاش کے اندر نافرمانی اور غیر شرعی کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے رزق کا مالک کون ہے، لیکن اس پہ یقین نہیں آتا۔ آخری حدیث پہ بات ختم کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس طرح توکل کر لو اللہ تعالیٰ پہ جس طرح توکل کا حق بنتا ہے، تو فرمایا کہ تمہاری یہ فکریں بھی اللہ ختم کر دیں اور تمہاری پوٹیں، تمہاری بندوبست رزق کے بھی اللہ فرما دے۔ فرمایا یہ پرندے صبح کو نکلتے ہیں، کوئی فیکٹری کوئی شے نہیں ہے، شام کو آتے ہیں، یہ سارے پیٹ ان کے بھرے ہوتے ہیں، اور یہ مخلوقیں دوسری جو ہے نا یہ انسان سے کئی گنا بڑی ہیں۔ زمین کی مخلوقیں لے لیں، پانی کی مخلوقیں لے لیں، فضا کی مخلوقیں لے لیں، سب کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک انسان ہے جس کو فکر بڑی ہوئی ہے اور اس نے یہ شیطان نے اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ نافرمانی کریں گا تو تیرا رزق بدنا ہے، ایسا نہیں ہوگا، وہ ذلت اور رسوائی کی طرف سفر ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو اس نے دیا وہی کھا کے سوئیں گے، کوئی لقمہ ایک بھی اضافہ اس میں نہیں کر سکتے، اس لیے وہ حلال کا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو شریعت نے پابندی رکھی ہے یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری وہ ساتھ ہونی چاہیے۔ رزق کی وجہ سے رازق سے دشمنی یا اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔